یہ 5 کشتیاں اب تک ہوئیں جو ہمارے ذوالجلال خدا کے پرزور بازو نے دکھلائیں، اور بعض اور کشتیاں بھی آسمان پر ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بھی عنقریب خدا تعالیٰ تمہیں دکھلائے گا۔ اسی طرح وہ گواہیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی تھیں اور پوشیدہ چلی آتی تھیں، اب بہت سی ان میں سے تمہارے دیکھتے دیکھتے پوری ہو گئیں۔ اس دن اور اس گھڑی کو یاد کرو جب کہ آسمان پر چاند کو اس کے خسوف کی پہلی رات میں رمضان میں گرہن لگا تھا، اور ایسا ہی سورج کا وہ کسوف یاد کرو جو ٹھیک ٹھیک حدیث کے لفظوں کے موافق اس کے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوا تھا۔ اور پھر دارقطنی کھول کر پڑھو کہ یہ وہ علامت تھی جو مہدی موعود کی سچائی کے لیے ایک نشان قرار دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق ہو گیا، مگر کیا تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا؟ خدا نے تمہیں کھول کر یہ پتہ بھی دیا کہ وہ آنے والا صلیب کے غلبے کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ حاشیہ: ہم نے دھوکے سے بچانے کے لیے بار بار اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ کوئی شخص مسیح موعود کے لفظ سے عام مسلمانوں کا وہ فرضی مسیح خیال نہ کرے جو ان کی نظر میں لڑائیوں کا بانی ہوگا، بلکہ یہ خیالات سراسر غلط اور بیہودہ ہیں، اور سچ یہ ہے کہ مسیح موعود گزشتہ مسیح کی طرح غربت اور مسکینی کے رنگ میں ظاہر ہوا ہے۔ زمین کی بادشاہت سے اس کو کچھ غرض نہیں، اور اس کے حق میں حدیث صحیح میں یہی ہے کہ یضع الحرب، یعنی وہ نہیں لڑے گا اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ منہ: جب اسلام کے دشمن نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی کرتے ہوں گے اور ان میں سے گالیاں نکالنے والے توہین اور تحقیر اور دشنامدہی اور افتراء اور جھوٹ کی نجاست کھاتے ہوں گے، تو تم نے اپنی آنکھوں سے ایسی نجاست کھانے والوں کو دیکھ لیا۔ کیا پادری عماد الدین نے اس نجاست سے ایک بھاری حصہ نہیں لیا؟ کیا پادری ٹھاکر داس کے دونوں ہاتھ اس نجاست میں آلودہ نہیں؟ کیا صاحب رسالہ امہات المومنین نے اس بدبو کے ذریعے سے ہزاروں دماغوں کو پریشان نہیں کیا؟ تو کیا اب تک توہین اور تحقیر میں کچھ کسر باقی ہے؟ اور کیا اب تک وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب صلیبی مذہب کا غلبہ ہوگا، اور جو سچائی کے دشمن ہیں وہ اسلام اور نبی علیہ السلام کو فحش گالیاں دے کر خنزیر کی طرح جھوٹ کی نجاست کھائیں گے۔ دیکھو، آسمان نے خسوف کسوف کے ساتھ گواہی دی اور تم نے پرواہ نہیں کی، اور زمین نے غلبہ صلیب اور نجاست خاروں کے نمونے سے گواہی دی اور تم نے پرواہ نہیں کی، اور خدا تعالیٰ کے پاک اور بزرگ نبی کی عظیم الشان پیش گوئیاں گواہوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور تم نے ذرہ التفات نہیں کی۔ اگر میں خود دعویٰ کرتا ہوں تو بے شک مجھے جھوٹا سمجھو، لیکن اگر خدا کا پاک نبی اپنی پیش گوئیوں کے ذریعے سے میری گواہی دیتا ہے اور خود خدا میرے لیے نشان دکھلاتا ہے، تو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی مسیح وغیرہ کے قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے میرے لیے آج سے 1300 برس پہلے لکھا ہے، اور میرے وقت اور زمانے اور میرے کام کے نشان بتلائے ہیں۔ اور جو مجھے رد کرتا ہے وہ اسے رد کرتا ہے جس نے حکم دیا ہے کہ اسے مانو۔ تم کیا، بلکہ تمہارے باپ دادا بھی منتظر تھے کہ مسیح موعود جلد آئے، اور سچائی کی روح ان کے اندر یہ پکارتی تھی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر آئے گا، لیکن جب وہ آیا تو تم نے اس کو کافر اور دجال ٹھہرایا، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آثار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسے کافر اور دجال ٹھہرایا جائے گا۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو تم پر کوئی حجت نہ تھی، لیکن میرے آنے سے خدا تعالیٰ کی تم پر حجت پوری ہو گئی۔ یہ مت گمان کرو کہ تمہارے نہ قبول کرنے سے یا وہ سلسلہ جو خدا نے اپنے ہاتھ سے برپا کیا ہے ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا بہت سی جماعتیں پیدا کرے گا جو اس کو قبول کریں گی، اور پھر ان کو برکت دے گا، یہاں تک کہ ایک دن اسلام کا عزیز گروہ وہی گروہ ہوگا۔ مگر جو کچھ تم نے کیا یا جو آئندہ خدا کرے گا وہ سب اس الہام کے موافق ہے جو پہلے براہین احمدیہ میں ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے: دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اب ہم پھر کسی قدر تعاون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔
تو واضح ہو کہ اکثر ظہور اس مرض کا کانوں کے آگے یا بغل کے نیچے یا کنجران میں ہوتا ہے، اس طرح پر کہ ان مقامات کی غدودیں سوج جاتی ہیں یا بدن پر بڑے بڑے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو طاعون ملک شام میں پھوٹی تھی، اس کی صورت ظہور یہ تھی کہ صرف چھوٹی سی پھنسی ہتھیلی کے اندر نکلتی تھی اور اسی سے چند گھنٹوں میں انسان کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ مگر توریت میں جہاں جہاں طاعون کا ذکر کیا گیا ہے، صرف پھوڑوں کے نام سے اس کو پکارا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں جو طاعون پھوٹتی رہی تھی وہ پھوڑے تھے۔ ممکن ہے کہ قوم یا ملک یا زمانے یا مزاج کے لحاظ سے طاعون کی صورتیں جدا جدا ہوں، بہرحال اس کے ساتھ ایک حمہ شدید کا ہونا لازمی امر ہے، جو اکثر اوقات پھوڑوں یا غدودوں کے پھیلنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور اکثر شدت تپ سے غشی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور قرآن شریف میں اس مرض کا نام رجز رکھا گیا ہے، اور رجز لغت عرب میں ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا نتیجہ عذاب ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بلا اکثر اور اغلب قاعدے